جی جی جی، اصول کافی میں سر باب نعیم میں ہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت کی پیروی، یعنی کہ ولایت کی فرضیت. یعنی جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں ہے، اور اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی ہی نہیں، یعنی کہ توحید اور رسالت نہیں ہے، اس کی جگہ ولایت کی فرضیت ہے. اور اس ہم، کے بعد اگر اس سے آگے چلے تو اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اسلام کے 3 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ اور ولایت. گویا ہم، حج یعنی انہوں نے حج اور روزہ بھی جو ہے نا اس ہم، میں سے مائنس کر دی ہے کہ 3 چیزیں، یعنی کہ زکوٰۃ ہے، جی سر. نماز پڑھیں، اور جو ولایت ہے اس کی فرضیت پہ یقین رکھیں. تو عرض یہ ہے، دیکھیں اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ کیوں ولایت اہم ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے کہ اہل بیت اللہ سے بڑے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، لیکن ولایت اسلام میں کیوں اسلام کے ارکان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ کتاب الاصول من الکافی اسی باب میں، دعائم الاسلام میں، اسی باب میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18. اچھا بھلے فرمایا کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے. رسول امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: الصلاۃ والزکوۃ والحج والصوم والولایہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت. قال زرارہ وأی شیء من ذلك افضل، ان میں سے افضل سب سے کون ہے؟ فرمایا الولایت افضل لانها مفتاح. فرمایا ولایت سب سے اہم ہے کیونکہ ولایت ان کی چابی ہے، ان کا دروازہ ہے. ولایت آپ کو سکھائے گا، ائمہ علیہ السلام آپ کو سکھائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، نماز کیسا ہے، روزہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امامت جو ہے توحید سے بڑا ہے، یعنی امام تو اللہ سے بھی بڑا ہے. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. یا امام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے. لیکن یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے کہ امامت تعلیم کے مقام پر، تعلیم کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ توحید سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دیکھیں فرض کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم توحید کو کبھی پہچانتے ہی نہیں نا. رسالت ہے تو توحید ہے، توحید زیادہ اہم ہے بلا شک. اللہ ہے تو رسول، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے. لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ آتے تو ہم پہچانتے ہی نہیں کہ بھئی اللہ کیا، اللہ کی صفات کیا، اللہ کی رضا کیا، قیامت کیا، وہ طریق کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اسلام میں جو اختلافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ہم امامت کو نہ سمجھ لیں. اگر ہم امام کو پہچان گئے کہ امام کون ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہچان گئے، تو پھر ہماری توحید بھی صحیح ہوگی، رسالت بھی صحیح ہوگی، نماز، روزہ سب صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے اس معلم کو پہچانا ہے جو آپ کو ہر چیز خالص صحیح بتائے گا. اس کی وجہ یہ ہے. اچھا خود امام علیہ السلام نے بتایا کہ کیونکہ ولایت مفتاح ہے اور ولایت دلیل ہے، یعنی راستہ ہے، صراط ہے. دوسرا انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ اثا فی الاسلام ثلاثہ: الصلاۃ والزکوۃ والولایہ. وہ رکن نہیں بولا، اثافی بولا. اثافی پتہ ہے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ اثافی صافیہ کی جمع ہے. صافیہ بولتے ہیں وہ گاؤں میں جب کھانا بناتے ہیں نا، پتھر رکھتے ہیں زمین پہ. آپ کو پتہ ہے پتھر رکھتے ہیں نا، دیگچی پتھر پہ رکھیں گے نا، بیچ میں وہ ایک جگہ ہوگا، اس میں آگ ہوگا، آگ کے لیے لکڑ وغیرہ ڈالیں گے. وہ اثافی وہ بولتے ہیں اس پتھر کو جس پہ دیگچی رکھ، اس میں 3 ہی ہوتے ہیں نا، وہ 3 ہی ہوتے ہیں پتھر، ایک لیفٹ، ایک رائٹ، ایک بیہائنڈ میں ہوتا ہے، آگے تو کچھ نہیں ہوتا نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو علی آصف بھائی؟ اس میں پتھر ہی 3 جی ہوتے جی ہیں. جی جی. جیسے اگر آپ کیمپنگ کے لیے کبھی چلیں نا ادھر گاؤں میں یا کسی صحرا میں، ادھر آپ نے کھانا بنانا ہو، پتھر لے کے آئیں گے نا، ایک پتھر رائٹ، ایک پتھر لیفٹ، ایک پتھر پیچھے رکھیں گے، 3 اس پہ دیگچی رکھیں گے اور نیچے اس کے آگ جلائیں گے نا، اس میں 3 ہی ہوتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اثافی الاسلام 3 ہے. یہ پتھر جس پہ دیگچی رکھتے ہیں نا، اگر کسی نے دیندار بننا ہو، اس کی دین کیسے ہم پتہ چلیں گے کہ آدمی دیندار ہے؟ الصلاۃ والزکوۃ والولایہ. اس طرح ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا اور وہ امامت کا قائل ہوگا. تو اس میں کہتے ہیں توحید اور وہ رسالت گیا. تو یہ رسالت نہیں گیا، کیونکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ ایک شخص کی دینداری کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، امام کو بھی جانتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے. اور یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ بتایا کہ بھئی کہ توحید کو نکالنے کے لیے ہو، اس کا مقصد ہی نہیں ہے. وہ ایک 3 چیزیں ہیں جس پہ دیگچی رکھی جاتی ہے، بہرحال اس کے بیان کے لیے.
اور اس کے مقابلے میں کتنی احادیث ہیں کہ سب سے پہلے توحید کو بتایا گیا نا، اس کے اسی دعائم الاسلام میں بہت ساری احادیث ہیں اس باب میں کہ سب سے پہلے توحید پھر رسالت ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ وہ احادیث بہت زیادہ۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف